اللہ رحم فرمائے، وضو تو دور کی بات ہے، ہماری نیندیں آج کل اسمارٹ فون دیکھتے ہوئے ہو رہی ہیں، گانے میوزک سنتے ہوئے ہو رہی ہیں۔ ایک اور سنت جو بہت ضروری سنت نہیں سمجھ کر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام کر لیں، زندگی میں فائدہ ہوگا۔ سونے سے پہلے باوضو سونے کا اہتمام، باوضو سونے کا اہتمام، تو اس کی فضیلت ہے۔ ایک دو حدیثیں ہیں، بس میں وہ بتلا دیتا ہوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من آوا الی فراشی، جو شخص من آوا الی فراشی، جو شخص اپنے بستر کو آتا ہے طاہرن، پاکیزہ حالت میں، باوضو ہو کر کے، پھر وہ یذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے پاکیزہ حالت میں سوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نیند لگ جاتی ہے، پھر رات کے کسی حصے میں وہ جاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں نا بہت سارے دوست و احباب، یا تہجد نہیں بھی پڑھا، پاکیزہ حالت میں سوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، پھر رات کو کسی وقت آنکھ کھل گئی تو سوچا کہ کیوں نہ اللہ سے کچھ مانگ لو، اور اس وقت اللہ سے کچھ مانگ لیا، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگ لیا، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضو کیا، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذکر کی حالت میں سویا، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی آنکھ کھلی تو فوراً مانگ لیا۔ امید ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائیں گے، دعا قبول ہو جائے گی اس کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرمائے، وضو تو دور کی بات ہے، ہماری نیندیں آج کل اسمارٹ فون دیکھتے ہوئے ہو رہی ہیں، گانے میوزک سنتے ہوئے ہو رہی ہیں۔ ذکر کی حالت میں باوضو سونے کا اہتمام کرنا ہے بھائی، اس کا تو خیال رکھ لیں کم از کم۔ گناہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے گناہ ہو رہے ہیں، توبہ کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، چھوڑیں گناہ بھی چھوڑیں، لیکن کم سے کم ایٹ پریزنٹ اتنا تو کر لیں، سونے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے تو اسمارٹ فون بند کر دیں، آدھا ایک گھنٹہ پہلے تو وہ بے حیائی کی چیزیں، بد نظری کی چیزیں، بدنگاہی کی چیزیں، وہ انسٹاگرام فلاں فلاں فلاں، اس کو بند کر دیں، کم از کم آدھا ایک گھنٹہ پہلے تو بند کر دیں، تاکہ وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں اور ہمارے ہی مسئلے